ہمارا علاقہ یہ 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر چوڑا اور 1100 کلومیٹر لمبا یہ چھیڑ پال میکنزم سے جڑا رہا ہے. اور جب تک ہم یہاں جانور پالتے تھے ہمارا درئی علاقہ زرعی چراگاہ میں انہوں نے بدل دیا. جب تک یہ سیلابی پانی کا علاقہ لائف سٹاک کے حوالے سے کام کرتا رہا تب پوری کچھی امیر تھی اور اس کو کچھی سونے کی پچی کہا جاتا تھا کہ یہاں اتنا ہر گھر کے. اب جس گھر میں 100 بھینس ہوتی تھی اس گھر میں دو بھیڑیں بھی نہیں کھڑی ہوئی. جس کے گھر میں 100 بھینس آتی تھی 100 جانور آتے تھے وہاں ایک جانور بھی نہیں ہے. ہمیں غیر محسوس طریقے سے زراعت کی طرف دھکیل دیا گیا. اب جہاں جتنے بھی مڈل کلاس کے زمیندار ہیں وہ سارے یا تو پیسٹی سائڈ کے مقروض ہیں یا وہ بیج والوں کے انہوں نے پیسے دینے ہیں یا انہوں نے کھاد والوں کے پیسے دینے ہیں یا انہوں نے زہریات کے پیسے دینے ہیں. جس کے گھر میں 100 بھینسیں ہوتی تھی آج وہ در بدر صرف ایک موٹر سائیکل کی اس نے ترقی کی ہے کہ ایک موبائل اس کی جیب میں ہے ایک موٹر سائیکل پہ وہ بیچارہ سوار ہے. تو باقی اوور آل پچھلے 40 سال میں 50 سال میں کچھی کا پورا علاقہ غریب ہوا ہے, امیر نہیں ہوا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب یہ پورے نیچرل طریقے سے ہوتی تھی, دریا کی گزرگاہیں آباد تھیں, دریاؤں کو آپس میں جوڑ کے مقامی لوگوں نے یہ ایک نہری نظام بنایا ہوا تھا. اس نہری نظام کو انہوں نے سارا ملیا میٹ کر دیا. 500 جھیلیں تھیں اور ایک جھیل پورا دن پانی کو اندر اپنے جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. وہ ساری کی ساری جھیلیں وہ ساری ڈھنڈیں بڑے لوگوں نے پور دی ہیں بلڈوزروں کے ساتھ اور اوپر گندم کاشت کرنی شروع کر دی. اب دریا بیچارہ آیا پاگل کتے کی طرح, وہ دیکھتا رہا کہ میرا راستہ کدھر سے تھا یار. اس کو کہیں سے کوئی راستہ نہیں ملا. جہاں سے اس نے گزرنا تھا اس کے سارے راستے بند. قبضہ مافیا, کمیشن مافیا اور یہ سارے کے سارے ایمان والے سارے بدماش ان سب لوگوں نے قبضہ کر کے دریا کی گزرگاہوں پہ اس کو روکا ہوا ہے. اور جب بھی ظاہر یہ خدائی عذاب آیا ہے اس طوفان نوح کی اس نے شکل اختیار کر لیا. ادروائز کچھی ہمیشہ سے سیلاب کی دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ ہمیں پانی دے. اور پچھلے 100 سال میں 50 سال کی میری زندگی میں میں نے جتنے بھی سیلاب دیکھے ہیں لیکن کسی سیلاب نے ایک بندے کا بھی نقصان نہیں کیا. جتنے اب تک سیلاب آتے رہے کسی سیلاب نے کوئی انسانی نقصان نہیں کیا, نہ کسی جانور کا نقصان کیا نہ کسی اس نے مکان کا نقصان کیا. اب یہ سارا نقصان جو ہے اس کی ذمہ داری ماڈرن ڈیولپمنٹ کا جو کلونیل کنسیپٹ ہے کہ وہ سوچتا نہیں ہے, مقامی فائدوں کو سوچتا نہیں ہے, مقامی لوگوں کی سہولتوں کو سوچتا نہیں ہے, اپنی بدماشی کرتا ہے. اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. فلڈ کنٹرول کمیشن وغیرہ کوئی چیز یہاں یقین نہیں رکھتی ہے, کوئی وجود نہیں رکھتی ہے. اس کمیشن کا کوئی بندہ, اس اتھارٹی کا فلڈ کنٹرول اتھارٹی کا کوئی بندہ سروے کرنے کبھی نہیں آیا کہ درئی علاقے میں سڑکیں کیسے بن رہی ہیں, درئی علاقے میں اس دریا کی گزرگاہ کو کیوں بند کیا گیا ہے. کسی نے نہیں پوچھا. اب تباہی ہو گئی ہے, ہر کوئی فوٹو سیشن کرا رہا ہے. جنہوں نے اربوں روپے تنوروں میں جھونک دیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی بہت بربادی ہوگی. بربادی نہیں ہوئی ہے, یہ تمام علاقہ ملیا میٹ ہو چکا ہے سر. اور اس ملیا میٹ علاقہ پورے تخت پنجاب کو, تخت لاہور کو 95 ارب روپیہ دیتا ہے سال کے سال, اور 95 ارب میں سے صرف 10 ارب واپس آتا ہے. وہ 95 ارب جو ہم لوگوں نے کما کے دیا ہے وہ ان لوگوں کو واپس کریں. باقی یہ سارے فوٹو سیشن ہو رہے ہیں, کوئی ادھر سے ٹریکٹر جا رہا ہے کوئی ادھر سے لے کے جا رہا ہے. کچھ مقامی لوگوں نے جو ریلیف لوگوں کو یہ دیا ہے یہ ان کا حق بنتا تھا اور ہر بندے کو اس ریلیف میں حصہ لینا چاہیے. لیکن یہ ایک اچھی جو پازیٹیو بات ہوئی ہے کہ لوگوں کو اتنے بڑے خوفناک تباہی کے بعد ایک مقام پر سوچنے کا موقع ضرور ملے گا کہ اس سڑک نے جو میں اپنی سہولت کی وجہ سے اپنے گھر لایا اس نے میرا گھر کیوں ملیا میٹ کیا. اس میں ٹھیکیدار ذمہ دار ہے, اس میں کمیشن ذمہ دار ہے, اس میں سرکار ذمہ دار ہے. جو بدماش اس میں ذمہ دار ہے ان کے اوپر کوئی وائٹ پیپر آنا چاہیے. اس تباہی کی وجہ صرف ایک نہیں ہے کہ اللہ میاں نے بارش بھیج دی اور اللہ میاں نے طوفان بھیج دیا, صرف یہی وجہ نہیں ہے. تو ہزاروں وجوہات ہیں, ان پہ کوئی وائٹ پیپر ہونا چاہیے. اتنی بڑی تباہی یہ سونامی سے ڈبل تباہی ہے. سونامی کی کوئی تباہی نہیں ہوئی جو ہمارے علاقے میں 1100 کلومیٹر لمبی تباہی ہوئی ہے. سونامی تو کسی ایک علاقے میں ہوتی ہے نا سر. تو یہ تو پورا کالا باغ ڈیم سے لے کے سمندر تک غرق کر دیا ہے ہر چیز کو.